نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جس کی آمد ہے اور اس میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے جو کہ تاریخ اسلام میں اکسیا واقعات سے بھی جانا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یعنی کہ میں جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ واقعہ کربلا ہے۔ بعض لوگوں کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ بعض لوگ اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی یا تو وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کے مخالفین کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی اس کے بارے میں خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کی علامت جو ہے وہ مظلومیت کی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ ایک باغی کے درجے تک بھی معاذ اللہ، میں وہ الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا لیکن لوگ یہ الفاظ اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے مختصر پس منظر کے اوپر بات کریں گے کہ اصل میں واقعہ کربلا جو ہوا ہے یہ اصل میں ہے کیا۔ اس کے اوپر جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسلام کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے جاننا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اصل میں مبعوث کیوں ہوئے تھے۔ دیکھیے، اسلام مکہ میں اسلام سے پہلے اور مکہ کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے ان پر دو بڑی سپر پاور جو تھی وہ قابض تھی۔ اس میں ایک سلطنت روم تھی اور ایک سلطنت فارس تھی، جسے ہم رومنز اور پرشین امپائر کے نام سے جانتے ہیں، جو دنیا میں لوگوں کو غلام بنایا کرتے تھے، اور جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا، اور اگر بادشاہ مرتا تو اس کا بیٹا حاکم ہو جاتا، اور کسی کو بھی بادشاہ کے خلاف جانے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ جو کوئی بھی بادشاہ کی مملکت میں رہ کے اس کے خلاف ہونے کی کوشش کرتا یا اس سے اختلاف کرتا تو اسے قتل کروا دیا جاتا یا ملک بدر کرا دیا جاتا یا ایسی سزائیں دی جاتی جس کی وہ تاب نہ لا سکتے ہوتے۔ اور اسی طرح عرب کے معاشرے کے اندر بھی جو ہے ایک سرداری اور وڈیرا سسٹم تھا، اور اس میں لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا بغیر ان کی اجازت کے، اور وہ نسل در نسل غلامی میں تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن حکیم میں ہمیں خلیفہ کے نام سے کہا تھا کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنایا، اور اصل حاکمیت تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 199 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں اور پوری کل کائنات میں ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر ہم نائب ہیں، اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہمیں خلیفہ بنایا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، جیسے کہ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے، آیت نمبر 165 ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور ایک دوسرے پر تم کو درجات دی ہیں۔ اس درجات سے مراد وہ والے درجے نہیں ہیں۔ ایک تو درجہ چلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو حاکم بنا کے آزماتا ہے اور دوسرے کو محکوم، اور ایک کو مال دے کے آزماتا ہے اور دوسرے سے مال لے کے، ایک کو صاحب اولاد کر کے آزماتا ہے اور دوسرے سے اولاد چھین کے، یا دوسری طرف میں یہ ہے کہ جس کو اولاد دی ہی نہیں جاتی۔
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتا ہے کہ ہمیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے اور درجے کیوں دیتا ہے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو فرما بردار بنتا ہے، جو میرے یعنی کہ دین کے تقاضوں کے اوپر پورا اترتا ہے، جو اچھی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی بات سے میں واقعہ کربلا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا میں یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ اے لوگوں، ہمارا بادشاہ، ہمارا خالق، ہمارا رازق اور قادر مطلق وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم زمین میں اس کے خلیفہ ہیں، ہم کسی کے اوپر اپنی حاکمیت قائم نہیں کر سکتے۔ اور یہ حاکمیت اور یہ جو سلطنت تھی، یعنی کہ باپ مر جاتا تو اس کا بیٹا، اور کسی کو دین کے اندر کوئی آزادی نہیں تھی، ہر طرف جو ہے قتل و غارت تھی، اور زبردستی لوگوں سے جو ہے یعنی کہ بادشاہ جو ہے زبردستی بیعت لیا کرتے تھے، اور جس کو چاہتے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز یا جو کچھ یعنی کہ وہ مسلط کرنا چاہتے تھے ان کے اوپر وہ مسلط کر دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بادشاہت ختم کی اور لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں، بادشاہ صرف اللہ ہی ہے، ہم تو اس کے نائب ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی جو ہے امت میں خلفاء آئے، اور اس میں ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہوتا تھا، چاہے تو کوئی ان کی بیعت کر لے، جو نہیں کرتا تھا تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن یا کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہوتی تھی۔ اور خلیفہ کی کوئی غلطی ہوتی تھی، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا تھا تو لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے، اور اگر وہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتا تھا تو لوگ اس کی مخالفت کر سکتے تھے۔ لوگوں کو آزادی رائے تھی، لوگوں کو ایک حق تھا کہ وہ اپنا جو ہے مقدمہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن بادشاہت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے جانے کے بعد تم کثیر اختلاف دیکھو گے، اس وقت یاد رکھنا کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا، اور جب میرے خلفائے راشدین کی سنت ختم ہوگی تو اس وقت میری امت کے اندر ملوکیت کا دور آئے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ دین اسلام میں حاکمیت کا یا مالک ہونے کا، یا آپ کسی کے اوپر ملک کرتے ہیں یا مالک بنتے ہیں، اس کا دین اسلام میں کوئی نظریہ، کوئی تصور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اسی نظریے کے خلاف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اٹھے تھے، اور وہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ لوگوں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہم کسی انسان کے غلام نہیں ہیں کہ جو چاہے ہمارے اوپر زبردستی حاکمیت قائم کرنا چاہے۔ اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کسی کے بندے نہیں ہیں، ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے، لیکن صرف اکیلے اللہ کی۔ اور اسلام یہی ہے، جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سر خم تسلیم کرنا ہے۔ کس کے آگے؟ اللہ کے آگے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے جس کے آگے ہم سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مشن یہی تھا کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں، تم تو اسی طریق پہ چلے گئے ہو جس طریق سے ہم نے شروعات کی تھی، جس طریق پر جہالت پر تھے ہم، تم تو پھر اسی طریقے پہ چلے گئے ہو کہ باپ مرا اور اس کا بیٹا، وہ مرا تو اس کا بیٹا، اور کسی کو آزادی رائے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور اس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکل آئے، جب ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، لیکن وہ اکیلے نکل آئے۔ تو لوگوں اس سے یہ بات بھی سمجھ لگتی کہ سیدنا حسین جو ہے وہ مظلومیت کی علامت نہیں ہے، سیدنا حسین بہادری کی علامت ہے۔ اور وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ لوگوں کو یہ درس دینے آئے تھے کہ اے لوگوں، تم سب اللہ کے غلام، قل اللہ ملک السماوات والارض، کہ ملکیت تو صرف اللہ کی ہے اور ہم اس کے خلیفہ ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت سورۃ نمل کی آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے کہ ام یجیب المضطر اذا دعا، کہ بھلا بتاؤ کہ جب تم مصیبت میں پڑتے ہو تو تمہاری فریاد رسی کون کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو پھر اس فریاد کو سن کے تمہاری تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں خلیفہ کون کرتا ہے؟ کوئی ہے جو ایسا تمہیں کرتا ہے؟ مطلب کوئی یہ کوالٹیز جو ہے یہ الہ کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کون کرتا ہے؟ الہ مع اللہ قلیل ما تذکرون، کم ہی وہ لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو لوگوں، دراصل سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس لیے مبعوث ہوئے تھے۔ وہ اس لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جو کیا، جو ان کے مخالفین تھے، ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو فیصلہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم جو ہے
سینہ کو بھی کرے اور ہم ماتم کرے اور ہم یہ 40 دن یہ رسومات کریں اور ہم بس یہ بتائیں کہ یہ ایسا ہوا، یہ واقعہ ایسا ہوا، اور وہاں جو ہے وہاں پانی نہیں ملا، اتنے دن پانی بند ہوا. لوگوں یہ سب باتیں جو ہے یہ اس کے باہر کی ہیں. اصل بات یہ تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی اپنی مرضی سے غلام نہیں بنا سکتا. اور آج کے لوگوں کے لیے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا درس یہی ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، نہ کہ ہم ان لوگوں کے غلام ہیں کہ جو ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں اور جو ہمیں یا ہمارے اہل و عیال میں یا ہمارے خاندانوں میں یا ہمارے دوست احباب میں یا ہمارے ملک پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری ذات کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ ہماری ذات کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے. ہم آپ کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. تو میرے بھائیوں، امید ہے جو میں سمجھانا چاہتا تھا، جو میں پیغام پہنچانا چاہتا تھا، وہ آپ تک صحیح طریقے سے پہنچا دیا ہے. آگے سمجھ بوجھ جو ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.